ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بانی مجلس کا یہ انتظام انصرام خرچ اخراجات بحق بی بی زہرا و اولاد المظلومہ قبولیت کے لیے سارے آخر تک بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. دنیا ظلم سے بھر چکی ہے. عادل امام کا شدت سے انتظار ہے. امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے صلوات. میرے محترم سامعین گرامی، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے عنوان سخن ہے اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اور جو بن جاؤ متقی تو پھر ایک کام کرو. وہ کیا ہے؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آئیں، کوشش ہے ایسے کہ آپ کی خدمت میں قرآن سناؤں. آپ مجھے بھی علم ہے آپ قرآن پڑھتے بھی ہیں، عاشق قرآن بھی ہیں، اور کچھ دوست قرآن کو ترجمے سے بھی سمجھتے ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ نعرہ لگا لو ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے قرآن کو بھی مانو. قرآن جن جن ہستیوں کو منوائے. جی سب کا پروگرام ہے، سارے تیار ہیں؟ جی بالکل. میں فضائل پہ آ رہا ہوں اور فضائل ہی میرا ٹاپک ہے. آپ نے آیت سن کر سمجھ گئے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. جی لیکن آئیں، جو قرآن اور فضائل رسول و آل رسول سننا چاہتا ہے نا، وہ ذرا قریب آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں بلا فصل کے ماننے والے. سارے بلا فصل کے ماننے والے ہیں. جو بلا فاصل کا ماننے والا ہے یہ فاصلے ختم کر دے، ذرا قریب آ جائے. جی ملائکہ کی مووی میں بھی بلا فاصل تصویر بن جائے اور تصویریں آپ کی عرش پہ چلی جائیں. جی ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صل علی محمد. آئیے میرے محترم سامعین گرامی، پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. یہ کون ہیں یہ ایمان والے جس سے اللہ باتیں کر رہا ہے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہو تو کیسے بولو گے؟ دولت والے. رقبے ہوں تو زمینوں والے، جاگیروں والے، عہدے ہوں تو منصب والے.
یعنی لفظ والا لگا دیتے ہیں، وہ شے اس کے پاس ہے، وہ والا جی رقبوں والا، ماڑیوں والا، دولت والا، نوکریوں والا، منصب والا۔ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہو گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ جس کے پاس ہوگا تو وہ بن جائے گا ایمان والا۔ اگر توجہ ہو تو جملہ کہہ دو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ یہ ایمان شے ہے کیا؟ نبی کریم کی زبان سے سن جی، میرے رسول فرماتے ہیں، یا علی حبو کا ایمان بغضو کا کفر۔ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض یہ کفر ہے۔ متوجہ ہوگا ایمان کیا ہے؟ یا علی حبو کا ایمان بغضو کا کفر۔ جی ابھی بھی کچھ دوست چپ ہیں، بات واضح نہیں ہو سکی۔ اور میرا دوست یہی وجہ ہے، ایمان سمجھنا چاہتا ہے تو آئے ایمان کی تشریح میں خود حکم رسول کا چلے گا، نہ تیرا نہ میرا نہ دنیا کا۔ جی ادھر عمرو ابن عبد ود جو ہے اندر آ کے خندق کے للکار رہا ہے، حل میں مبارز کوئی جوان ہے تو یا محمد بھیج۔ ادھر کوئی جانے کو تیار نہیں، سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا وہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ، جان کی بازی لگا دوں گا، مجھے اجازت دے میں اس کو جواب دوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے نبی نے بٹھا دیا علی کو، جی دوبارہ اس نے للکارا، جی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری دفعہ للکارا، اس نے وہ نیزہ جو ہے نبی کے خیمے پہ دے مارا۔ ہاں نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ اٹھے ہیں علی۔ نبی نے اپنی دستار رکھی ہے علی کے سر پر، اپنی زرہ پہنائی ہے نبی نے علی کو، خود اپنا پہنایا ہے علی کے سر پر۔ جی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ نبی کا لباس علی پہن کر، نبی کا لباس علی پہن کر چلے۔ اگر قدر کرو تو یوں کہوں کہ علی نبی بن کر چلے۔ جی آپ جلسہ سننے آئے ہیں، جلسہ ایسے نہیں سنا جاتا، پھر جملہ سن لو۔ اور میرا دوست جی آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہتے کہ علی جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا حیدر جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں۔ لیکن نہ میرا دوست، بات نہ تیری، بات نہ میری، بات نہ دنیا کی، نبی کی بات سنو جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ۔ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جی اکثر در زہرا پہ آتے جبریل نے سوچا پیغام کس کو دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ نعرہ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہیں نا؟ جی اب آیت کا ترجمہ کروں اگر سمجھ آ گئی ہے بات۔ جی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ اور نبی فرماتے ہیں علی یہ کون جا رہا ہے؟ کل ایمان۔ تو پھر میرا ساتھ دو ترجمہ کروں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، یا یوں کہوں اے علی والے۔ جی علی والوں سے اللہ بات کر رہا ہے نا، علی کو پہچان قرار دیا ہے نا۔ جی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، یعنی اے علی والے۔ جی جنت ایمان پہ ہے۔ جی 3 درجے ہیں، پہلا درجہ ایمان ہے، پھر درجہ اسلام ہے، پھر درجہ تقوی ہے، اور پھر درجہ یقین ہے۔ جی یہ منازل ہیں جن سیڑھیوں کو ہم سب نے طے کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی اسلام کی سیڑھی پہ ہیں تو کوشش کریں ایمان کی سیڑھی پہ پہنچیں۔ ایمان پہ پہنچ چکے ہو تو آگے چلو، ایمان پہ رکے نہ رہو، تقوی کی منزل پہ پہنچو۔ تقوی پہ پہنچ چکے ہو تو سجدہ شکر کرو اور پھر آگے منزل یقین پر پہنچو۔ بات سمجھ آئی ہے تو صلوات پڑھیں باواز والا۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں
ہوں دوستوں کو، جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یعنی اے علی والے۔ جی اب اللہ علی والوں سے ایک بات کرتا ہے۔ صدر محترم کا ٹیلی فون آ جائے آپ کے موبائل پر، سارے ضلع کو بتائیں گے کہ صدر صاحب نے مجھے فون کیا ہے، نہیں سمجھا سکا۔ بابا وزیر اعظم آپ کو فون کرے، سب دوستوں کو بتائیں گے یا نہیں؟ بتائیں گے۔ اور اللہ مالک الملک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آپ سے بات کرے۔ علی کا خالق، نبی کا خالق آپ سے بات کرے، ہم سب کا مالک و خالق و رازق آپ سے مخاطب ہو۔ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اس لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں آئے قرآن پڑھ رہے ہو نا، رک کر آہستہ سے کہہ دو لبیک یا ربی۔ جی اب مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ پڑھ دوں اگلا جملہ؟ آپ کو بلایا ہے، مثلا گجرات والے، جی ہاں لالا موسیٰ والے، جی کلے وال والے، جی یا اے علی والے۔ کیا فرمانا چاہتا ہے مالک؟ کان دیں، مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ مالک فرماتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تم بن جاؤ گے متقی، اور علی ہے امام المتقین۔ علی کون ہے؟ جی علی متقین کے امام ہیں، آپ بنیں گے متقین، علی بنے گا امام ناراض تو نہیں ہوئے؟ گرمی تو نہیں لگی؟ فرش تو بیٹھے ہیں نا؟ جی 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 میرا دوست، آپ کہیں گے مولانا بتائیں وہ تقویٰ ہے کیا؟ متقی کی ڈیفینیشن، متقی کون ہوا کرتا ہے؟ جی آئے متقی کی ڈیفینیشن تقویٰ کیا ہے؟ جی واجب کو انسان چھوڑے نہیں، حرام کے نزدیک نہ جائے، وہ بن جاتا ہے متقی۔ یاد رہے گی بات؟ آپ سے کوئی پوچھے متقی کون ہے تو آپ آسانی سے بتا سکیں متقی کون ہے؟ جو واجب کو چھوڑے نہیں اور حرام کے نزدیک، وہ کون بنے گا؟ متقی۔ اور علی ہر کس کا امام ہے، ہر کس و ناکس جو بھی ہو، علی اس کا امام ہے نہ، علی ہے امام المتقین۔ آپ بنیں گے متقین اور علی بن جائے گا ہم سب کا مرشد و پیشو۔ جی تقویٰ، یہ کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ ایسے جس طرح دیہات میں کوئی آدمی چرواہا بکریاں نہیں چراتا، اگر پاؤں میں جوتا نہ ہو جی تو وہ بچ بچا کے اپنا پاؤں رکھتا ہے تاکہ اس کے پاؤں پہ کانٹے نہ لگیں۔ ادھر پاؤں رکھا، پھر ادھر کانٹا ہے تو پھر بچا کے آگے پاؤں رکھا، پھر ادھر کانٹا ہے آگے تو پھر بچا کے ادھر آ گیا، پھر ادھر بھی کانٹے ہیں بچ بچا کے ادھر نکل گیا۔ یہ جو اپنے پاؤں کو بچا رہا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں وقایا، تقویٰ۔ اور اگر شریعت کی پابندی کر لے تو بن جائے گا متقی۔ جی خوش نصیب ہو کہ آپ کا مرشد علی۔ جی میرا دوست میری طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس امام کا دامن پکڑا ہے جس کو دنیا نے نہیں بنایا، جس کو بنایا اللہ نے ہے، دکھایا رسول اللہ نے ہے۔ یہ ہر آدمی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا جی، اس لیے کہ رسول اللہ نے دو طرح کی چیزیں دی ہیں نا، کوئی چیزیں نبی نے دکھائی نہیں ہیں، چھپا کر دی ہیں۔ فرمایا جنت ہے، کسی نے دیکھی نہیں، جہنم ہے کسی نے دیکھی، ملائکہ ہیں کسی نے دیکھے جی، نبی فرماتے گئے دنیا مانتی گئی۔ جی میں کہتا ہوں کوئی چیزیں اگر نبی اشارہ کرتے پردے ہٹ جاتے، جنت بھی نظر آتی، جہنم بھی نظر آتی، ملائکہ بھی دکھا سکتے تھے نبی اگر دکھانا چاہتے، لیکن نہیں دکھائے۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہ، جو چیزیں نبی نے چھپا کر دی ہیں، امت رسول نے ان کو تو لے لیا ہے، اور جو ہستیاں نبی نے اٹھا کر دی ہیں۔ جی 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 اللہ کی طرف سے ہے مشکل کشا علی،
اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. جی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا اور علی کے نور کو خلق کیا. سن رہے تھے نا جی؟ اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر علی ہماری رہنمائی نہ کرتے تو علی کے فضائل دیکھ کر ہم بھی نصیری بن جاتے، پر علی نے رہنمائی کی ہے کہ تم بھی اسے سجدہ کرو جسے علی سجدہ کرتا. اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے. جی ہاں سپیکر اس کے پاس نہیں تھا، وہ وہاں سے آواز پتہ نہیں کسی تک پہنچی ہے یا نہ. گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جی علی ہمارے رہنما، مرشد، امام، پیشوا نہ ہوتے تو شاید ہم علی کے فضائل کو دیکھ کر، اس کی جنگوں کو دیکھ کر، ان کے کرامات کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر ہم علی کو رب ماننے لگ جاتے. پر علی نے سجدہ کر کے بتایا خدا وہ ہے جسے علی جھکتا ہے. اور علی دیکھ کر کہتا ہے جی کفا بعزن نکون لکا عبدا، علی کے لیے مقام عزت ہے کہ علی تیرا عبد ہے. کفا بھی فخر، کفا بھی فخر ان تکون علی ربا، علی کے لیے مقام عزت ہے، فخر ہے کہ تو علی کا رب ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب، میرے اللہ تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے، علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے. متوجہ ہوئے؟ جی یہ سادات کی جی سید کہاں سے چلے؟ اصل سید چلے ہیں مکے سے، پھر آئے مدینے، مدینے سے پھر پوری دنیا میں پھیلے. جی توحید ملی تو سادات کے وسیلے سے، نبوت ملی تو سادات کے ذریعے سے. جی عدل، جی ہمارے اصول دین، جی اصول اسلام ہے 3. اگر کوئی توحید کا قائل ہو جائے اور نبوت کا قائل ہو جائے اور قیامت، بس تو وہ بنتا ہے مسلمان. یاد رہے توحید، نبوت، قیامت، بس 3 تو وہ بنتا ہے مسلمان. لیکن اگر مومن بننا ہے تو ان 3 اصلوں کے ساتھ توحید کو بھی مانے، عدل کو بھی مانے، قیامت کو بھی مانے. ان 3 اصلوں کے ساتھ مومن نہیں بنتا، ان 3 اصلوں کو بھی مانے، اللہ کو عادل مانے، علی کی ولایت کا دامن پکڑے، بنے گا مومن. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ماشاءاللہ میں معتقد ہوں اس بات کا کہ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے تقوی کی طرف بڑھنے کے لیے، منزل کو آگے بڑھانے کے لیے. جی میں فضائل پہ آ رہا ہوں، پر بات آ گئی ہے لفظ تقوی کی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ جاؤں کہ میرا دوست کوشش کر مقام. جی شیعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ ٹھیک ہو اور دوسرا عمل ساتھ ہو. یاد رکھ لیں، میرے کندھوں پہ وزن ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. جی ہاں جی علماء کی ذمہ داری ہے. میں اپنا وزن اتارنا چاہتا ہوں کہ نجات کتنی چیزوں میں ہے، کامیابی کتنی چیزوں میں ہے. نوٹ کر لو، نجات شیعت 2 چیزوں کا نام ہے. ایک چیز ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. جی الحمدللہ کہ شیعہ یعنی حیدر قرار کا عقیدہ ٹھیک ہے. جی کچھ دوست جو ہیں جو دور ہیں مجلسوں میں نہیں آتے، جی وہ سمجھتے ہیں جی شیعت کے متعلق جب کوئی زبانیں کھولی جاتی ہیں تو وہ مان لیتے ہیں. لیکن آج یہ نمائندگی کا موقع ملا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیعت کی حقیقی تصویر دنیا تک آپ کے وسیلے سے پہنچا دوں کہ شیعت کسے کہتے ہیں. جی اور دنیا جو ہے شیعت کے حوالے سے مشرک ہونے کے فتوے دیتے پھر رہی
رہی ہے دنیا، کہتی ہے شیعہ جو ہے وہ مشرک ہے، لیکن جی مومن حسین قمی شیعہ یون حیدر کرار کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ شیعہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، شیعہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں نے توحید لی ہے علی حیدر کرار سے۔ جی ہم نے توحید کس سے لیا؟ جس کا لقب کیا ہے؟ امام الموحدین۔ سن لو، دنیا کو بتا دو تاکہ پھر کوئی فتویٰ نہ دے کہ شیعہ مشرک ہوتے ہیں، شیعہ علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، شیعہ علی رب کہتے ہیں، شیعہ جو ہیں وہ علی خالق کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے کلپ ڈال کر نیٹ کے اوپر شیعت کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جی آپ بتائیں دنیا کو، مومن قمی ہر جگہ نہیں ہوں گے، سید مختار حسین شاہ صاحب بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بتائیں دنیا کو کہ شیعہ کبھی مشرک نہیں، اس لیے کہ شیعہ جو ہے سجدہ اسے کرتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا ہے، شیعہ جو ہے خدا اسے مانتے ہیں جس کا درس علی حیدر کرار نے دیا ہے۔ ہم علی کو امام مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ہر بچہ بچی کہتا ہے علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جبریل کا بھی پہلا سبق ہے کہ اللہ اللہ ہے اور علی علی ولی اللہ ہے۔ جی اللہ کا ولی ہے، بالکل۔ دیکھیں میں لکھوں ہوا میں، آپ ذرا پڑھئے، علی ولی اللہ کیسے لکھیں گے؟ سارے پڑھے لکھیں، ادھر لکھیں علی، بیچ میں لکھیں ولی اور آخر میں لکھیں اللہ۔ اب پڑھیں ادھر علی، بیچ میں ولی، آخر میں اللہ۔ اب پڑھ کے پڑھیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی ادھر علی ہو، بیچ میں ہو ولایت۔ توجہ توجہ، شیعت what is the شیعت کیا ہے؟ ادھر علی ہو، ادھر اللہ ہو، ادھر علی ہو، ادھر اللہ ہو، بیچ میں ہو ولی ولایت، تو یہ بنتی ہے شیعت۔ اگر ولایت کو یہاں سے نکال لو اور علی اللہ کر دو، یہ نصیریت ہے، شیعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ علی 70,000 تکبیرات پڑھتے تھے۔ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ نعرہ حیدر۔ جی سیدزادے کی بات سن رہے تھے؟ جی آواز اگر آخر تک نہیں پہنچی تو سیدزادہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سیدزادہ کہنا چاہتا ہے علی وہ امام اعلیٰ و برحق ہے کہ جو ہر رات 1000 رکعت نماز سجدہ کرتا ہے، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ 2000 رکعت میں کتنے سجدے؟ جی 2000 سجدہ کرنے کے بعد علی کہتا ہے مالک جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکا۔ اس لیے تو جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، یہ علی ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے جی الہی محبتوں کو خوفن من نورک بھلاؤ تمان لے جنتک۔ علی میرے اللہ تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت تو تو نے میرے بیٹوں کی جاگیر بنا دی۔
مالک علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اس لیے کہ جہنم تو نے میرے دشمنوں کے لیے بنائی ہے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، مالک علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی آپ سن رہے تھے ان کی عقیدت کے اظہار کے موتی جو بکھیر رکھے تھے۔ آپ نے سنا نا، وہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ حسنین جیسے جس کے بیٹے، اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ باپ۔ علی وہ ہے حسنین جیسے جس کے بیٹے ہیں، عمران ابو طالب جیسا جس کا باپ ہے۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں آپ؟ جی ہاں، تو میری گارنٹی میں جی ساری کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جنت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، دو چیزیں، ایک عقیدہ ٹھیک ہو اور دوسرا عمل ساتھ ہو۔ الحمدللہ آپ جو ہے توحید میں اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، ایسے ہے یا نہیں؟ سب کا یہی نظریہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ افعال میں، اللہ وحدہ لا شریک۔ ایسے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کو آپ لوگ عادل مانتے ہیں، اور نبی جی 1,24,000 نبی، 313 رسول پر سب کا سردار حسنین کا نانا جی۔ اور پھر اللہ نے جی نبی اس دنیا سے گئے تو دنیا کو بغیر ہادی کے اللہ نے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ اس دنیا سے گئے، رسول جیسے 12 امام اللہ نے دیے۔ یہ جملہ ضائع تو نہیں کیا؟ رسول جیسے، یعنی علم میں رسول جیسے، علم میں رسول جیسے، شجاعت میں رسول جیسے، جی یعنی ہر صفت میں۔ مجھے بتائیں کبھی کسی موقع پہ، اگر آپ کا مطالعہ ہے، کتابیں آپ نے پڑھی ہے، تو مومن قمی کو جواب دو کہ رسول اللہ سے کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو، مسئلہ پوچھا ہو، اور رسول اللہ نے فرمایا ہو پوچھنے والے مجھے نہیں آتا، کل پوچھنا؟ نہیں ہے نا؟ تو اسی طرح ہے علی حیدر قرار۔ جب بھی کسی نے پوچھا، علی نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم بطرق السماوات بطرق الارض۔ دنیا والے علی سے پوچھو، جو دل چاہے میں آسمان کے راستے زمین کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ علی نبی کی طرح ہے ہر صفت میں، نبوت کے علاوہ، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا۔ جی آخری نبی آ چکے۔ جی نبوت کے علاوہ جیسے نبی ویسے علی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس جملے کو آپ تک پہنچاؤں۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سینے میں علی ہے۔ جی ماؤں نے ناد علی کی لوری دیتے ہوئے دودھ پلایا۔ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا مرشد علی، آپ کا رہبر علی، آپ کا امام علی۔ جی اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرا دوست، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تقوی اختیار کرو۔ جب متقی بن جاؤ تو پھر کیا کرو؟ کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب توجہ کریں تو یہ سچے آج میں نے پڑھنے ہیں۔ میں نے آدھا پونا گھنٹہ آپ کا جو لیا ہے وہ اسی موضوع پر لیا ہے، سچے ہیں کون۔
دنیا سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سچے وہ جہاں جن کے پیچھے ہم، وہ سچے جہاں ہم وہ سچے. بات نہ تیری، بات نہ میری، بات نہ دنیا کی، بات قرآن کی. قرآن تو بتا کہ سچے کون ہیں. رسول اللہ نے نصارہ نجران کو بھی خط لکھا، روم والوں کو بھی، فارس والوں کو خطوط، اسلام کی دعوت، سب آ گئے. نصارہ نجران 72 کا وفد، ایک خاتون، 72 مرد، ان میں 14 عالم سج کر دھج کر مدینے آ پہنچے. اور جب آئے ہیں نا مدینے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی اور ریشم کی عبائیں پہنی ہوئی، آ کر نبی کو سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب نہ دیا، رخ اپنا موڑ لیا دوسری طرف. سب سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تاریخ نے نام لکھا ہے، اس لیے میں بتا دوں. حضرت عثمان وہاں موجود تھے. وہ دیکھ کر کہتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. کسی کو علم ہے ہی نہیں. وجہ پوچھنی ہے تو نبی کا مزاج شناس علی حیدر کرار ہے. علی سے پوچھو. سارے مڑ کر علی کے پاس آ گئے. علی نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، ریشم کی عبائیں. مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے، مرد کے لیے سونا بھی حرام ہے. جب تک نہیں اتارو گے نبی سلام کا جواب نہیں دیں گے. وہ گئے، چاندی کی انگوٹھیاں پہنی، سونے کی اتار دی، ریشم اتار دیا، سادہ لباس پہنے آ کر نبی کو سلام کرنا چاہتے تھے. نبی نے ان کے سلام سے پہلے سلام کر دیا. اپنے پہلو میں نبی نے ان وفد کو، وفد ادھر سے آیا تھا، یمن ایک ملک ہے، نجران وہ شہر ہے، وہاں سے آئے تھے، ان کو بٹھایا، گفتگو جاری ہوئی. دیکھ کر کہنے لگے یہ خط جو ہے، یہ خط آپ نے لکھا ہے ہمیں دعوت کا؟ نبی نے فرمایا ہاں میں نے لکھا ہے. ہم تو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں. اب جملے نبی فرماتے ہیں تم عجیب مسلمان ہو، خنزیر حلال سمجھتے ہو، خنزیر کھاتے ہو. ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ صلیبیں تمہاری گردنوں میں لٹکی پڑی ہیں. ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ کر بلاتے ہو. اللہ کا بیٹا تو ہے نہیں، لم یلد ولم یولد. مان لینا چاہیے تھا ان کو، لیکن ضد پہ آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کلے وال کے رہنے والے نہیں تھے. کلے وال والے ضد نہیں کرتے، کلے وال والے کبھی ضد نہیں کرتے. جو اصولی بات ہوتی ہے ہمیشہ مان لیتے ہیں دلیل کے ساتھ. لیکن انہوں نے دلیل سنی نہ مانے، ضد کی، اڑ گئے، بلکہ ڈٹ گئے. میں آپ کو بتاؤں، وہ دیکھ کر کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا دلیل؟ کہا اس لیے ان کا باپ نہیں ہے، اور جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. آیت آ گئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. ان سے پوچھو کہ اگر جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے تو ان سے پوچھو آدم کے نہ باپ ہیں، آدم کی نہ ماں. پھر بولو آدم بھی کون ہے؟ اللہ کے بیٹے. پر وہ نہیں مانتے تھے آدم کو اللہ کا بیٹا. ضدی اڑ گئے. آیت آ گئی. اب آیت سنو، میرا مضمون آ گیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ آل عمران. فقل، ان ضدیوں سے کہہ دو کہ اگر نہیں مانتے دلیل سن لینے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود نہیں مانتے، تو فقل، ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. کل میدان میں تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں گے. تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاؤں گا. نساءنا و نساءکم، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، میں اپنی بیٹیاں لاؤں گا. انفسنا و انفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر کریں گے لعنت. نبی نے یہ آیت آ گئی سنا دی، انہوں نے بھی سن لی، اپنوں نے بھی سن لی، انہوں نے بھی سن لی. عربی کے صیغے تھے، وہ سمجھ گئے یہ جمع ہے، ابنا جمع، نسان جمع، انفس بھی جمع. جمع عربی کی 3 اور اس سے اوپر شروع ہوتی ہے، یعنی جتنی عورتیں ہیں. جمع کا معنی ڈھیر سارے، جتنے ہیں سب.
جمع مانا ڈھیر سارے، جتنی عورتیں آ جائیں، جتنی بیٹے آ جائیں، جتنے نفس رسول جانثار وفادار سب آ جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ جائے، کوئی آخری لمٹ ہے ہی نہیں، عدد جتنا مکہ پورا آ جائے، مدینہ پورا آ جائے، سارے آ جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تیاریاں ہوتی رہی، غسل ہوتے رہے، کپڑے بدلتے رہے، 24 ذی الحجہ کا سورج نکلا، امام فخر الدین رازی ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ لکھتا ہے کہ جیسے سورج نکلا، خرج محمد نبی گھر سے باہر آئے، آخذن بذہد الحسن، حسن کو انگلی کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، محتضن للحسین، حسین کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، خلفہ بنتہ زہرا، ان کے پیچھے ان کی بیٹی زہرا چل رہی تھی، خلفہ علی ابن ابی طالب، ان کے پیچھے علی چل رہے تھے، جو ترتیب قرآن کے لفظوں کی تھی وہ ترتیب نبی نے بنائی۔ سبحان آپ رسول چھولی پاوے اے ناٹک اے قرآن لگ جائے، نصرانی اگر کوئی ڈار نہیں توڑے پیچھے ٹوٹا فاتح خیبر آتا ہے، نصرانی قومی گال تو ڈر گئی ہائی، نصرانی قومی گال تو ڈر گئی ہائی، جڑا برکے وچ پیغمبر ہے او دے رنگ تھیون تو ڈر ماشاءاللہ سے زدے جی ہاں۔ تو یہ جملہ آپ تک پہنچا کہ جو ترتیب قرآن کی تھی، ابنا لہذا بیٹے پہلے، نساء لہذا بیٹی بعد میں، انفسنا نفس رسول لہذا علی آخر میں۔ جی جب یہ ہستیاں روانہ ہوئیں، نصارہ نجران کے بڑے عالم پادری عالم، جی وہ آگے دوڑا، دیکھ کر کہتا ہے وہ ہستیاں آ رہی ہیں، اگر اشارہ کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر یہ اشارہ کریں تو عذاب آسمان سے آ جائے، پرندے آشیانوں سے نکل کر چیخ رہے ہیں، عذاب کے اثار نیچے اتر رہے ہیں، معافی مانگ لو، جزیہ دے دو، پر مقابلہ نہ کرو ورنہ ایک ہی صحیح بھی زندہ۔ جی اس لیے توجہ، یہ تمہید ختم، رزلٹ شروع، جی تمہید ختم، رزلٹ شروع۔ جی آپ متوجہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہو کہ آئیے، یعنی نبی کا یہ انتخاب تھا، لفظ تو جمع کے تھے، لفظ جمع کے تھے، جمع میں نے بتایا، یعنی ہزاروں آ جائیں تو تب بھی آ سکتے ہیں، لاکھوں آ جائیں تو تب بھی، جمع مانا ڈھیر سارے، زیادہ، 3 سے ابو، اوپر، ہزاروں کروڑوں سب، پر آج کلے وال کے آنے والے، جی یہ سامعین کا عظیم مجمع پوچھنا چاہتا ہے، مومن کمی ذرا بتا تو صحیح ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ جب سارے آ سکتے تھے تو پھر یہ پنجتن فقط کیوں؟ جب سارے آ سکتے ہیں تو پنجتن کی شکل میں صرف 5 کیوں؟ او میرا دوست گھبرانا، میں یہاں سے آپ کی درخواست پہنچا دوں رسول اللہ کو، یا رسول اللہ اے نامدار مدینہ، یہ سارے عاشق رسول ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ فقط 5 آئے ہیں میدان میں، باقیوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مدینہ چھلک رہا تھا بڑی بڑی عظیم ہستیوں سے، نہیں سمجھا سکا، یعنی بڑی بڑی ہستیاں مدینے میں موجود تھیں، پر نبی نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، جی بڑوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو لے لیا۔ اور نبی دیکھ کر کہیں گے، مومن کمی آیت پڑھ دو بات کھل جائے گی، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، میدان مبالہ میں جا کر سچوں نے کرنا تھی جھوٹوں پر لعنت۔ اگر میں کسی ایسے ویسے کو لے لیتا، ارے جس نے ماضی میں جھوٹ بولا ہوتا، حال میں جھوٹ بولتا، فیوچر و مستقبل میں جھوٹ بولتا، لعنت گھوم کے آ جاتی اس پر بھی۔ نگاہ نبوت نے جب انتخاب کیا ایسے سچے لے جاؤں جو ماضی میں بھی سچے، حال میں بھی سچے، مستقبل میں بھی سچے، تو ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور سچا تھا ہی نہیں۔
नबी को आते आते यहाँ बता मुसलमान कैसे वो बेईमान है अबलीस के बेटे शैतान है अगर बात गमरा हूँ ऐसे नहीं तो जनाजा भी पढ़ने की फुर्सत नहीं ये हक दोस्ती का हुआ है अदा अजब बेवफा अजब बेअजा शकीफा में जा बैठे जब हम बेअजा नाराए जी 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 मौजू को जरा समझे कि जी आज मौजू ये है कि तुम सारे हो जाओ सच्चों के साथ, तुम सारे हो जाओ सच्चों के साथ। अब ये सच्चे देखने हैं कि कौन है। सच्चों को अरबी में कहते हैं सादिकीन, उसके मुकाबले में जो आए उसे कहते हैं काज़िबीन, सच्चा झूठा। सच्चे कौन है? अगर बात समझ में आ जाए तो मैं जुमले को आसान करूं। तवज्जो मेरे दोस्तों, वो कुरान सुनने वाला, वो तारीख पढ़ने वाला, वो तफसीरों का आशिक, वो हदीस का आशिक, आज जरा मैं अमल रसूल दिखाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि घबरा नहीं, कम से कम दो घर ज़हन में रख। एक घर है अली का, एक घर है नबी का। नबी के घर में कौन है जरा आप बोले? नबी की 9 घर वालियां जी, इज्जत वाली, अजमत वाली, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, ये है नबी का घर, नबी की घर वालियां। मेरी तरफ ये है अली का घर। कौन है? इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़हरा। ये है अली का घर, ये है नबी का घर। नबी ने जब इंतखाब किया मैदान मुबाहला में ले जाने के लिए, नबी ने एक दफा अपने घर को भी देखा। हाय हाय, नहीं समझे? नबी ने अपने घर को भी देखा, नबी ने अली के घर को भी देखा, अली के घर को भी देखा, अपने घर को भी देखा। चुपचाप साथियों, नबी को अपने घर से एक भी ऐसा न मिला जिसे मैदान मुबाहला में लेके चले। अली के घर से एक भी ऐसा न मिला जिसे घर छोड़ के चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी है। असल में टाइम है ही नहीं ना। जी 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 बिल्कुल जी। हैदरी या अली, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आपकी नुमाइंदगी मैं कर दूंगा। तेरे शेर सारे मुझे हिफ्ज और याद है जी, शेर भी मैं पढ़ दूंगा, लेकिन टाइम नहीं है। तवज्जो करें, मेरा जुमला ज़ाय न जाने पाए। मैं अर्ज क्या कर रहा था? नबी के सामने मैं कहता हूँ कम से कम 2 घर, एक अली का घर, एक नबी का घर। अपने घर से एक भी न लिया, अली के घर से एक भी न छोड़ा जी। अबनाना बेटे लिए तो अली के घर से, निसाना बेटी को लिया तो वो भी अली के घर से, अनफुसना नफ्स रसूल नबी जैसा लिया तो वो भी खुद अली को अली के घर से। इधर से एक भी न लिया और उधर से एक भी न छोड़ा। जी दोस्त तवज्जो है तो जुमला कहो। पंजतन की शक्ल में, कितने? पंजतन की शक्ल में रसूलुल्लाह मैदान मुबाहला में आए। ओ मेरा दोस्त, शायद मुतवज्जे मैं नहीं कर सका, गर्मी की हिद्दत, आफताब की शिद्दत से आप मतलब नहीं समझ सके तो मैं जुमला आसान कर दो। ये जमा के लफ्ज हैं अल्लाह के इल्म में कि कल नबी जो हैं मैदान में जिनको लेकर जाएंगे वो पूरी जमा मौजूद नहीं होगी। अबनाना सिर्फ 2 बेटे होंगे, लिहाजा यहाँ पर 2 वाला लफ्ज कुरान में होना चाहिए, जमा वाला लफ्ज नहीं होना चाहिए। जमा यानी नबी ढेर सारे बेटे नहीं ले जाएंगे। निसाना ये जमा है, ढेर सारी औरतें, बेटी, जौजा, माँ और ढेर सारी। लेकिन यहाँ पर एक खातून है। अल्लाह वाहिद का लफ्ज नाजिल करता हो पढ़े लिखे, यहाँ वाहिद नहीं है, यहाँ जमा है। अल्लाह को इल्म है कल वाहिद खातून जाएगी जी, लेकिन जाने वाली वाहिद लफ्ज जमा के हैं। मुझे आप बताएं, सारे पढ़े लिखे, अनपढ़ तो कोई है ही नहीं। मैं कुरान फकत थोड़ा पढ़ता हूँ, आप भी तो कुरान के कारी
بیٹھے ہیں حافظ نہ صحیح ناظرہ تو آپ پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ جب جانا ہی اکیلی بطول نے ہے پھر ڈھیر ساری عورتوں والا لفظ نساء کیوں؟ جب انفسنا میں اکیلے علی جانے والے ہیں بولو واحد، پھر انفس جمع کیوں؟ اور میرا دوست چپ چاپ ساتھی ذہن بلند کر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ اگر واحد کے لفظ ہوتے قرآن میں آج دنیا ہمیں بولنے نہ دیتی، دنیا کہتی لفظوں میں گنجائش نہیں تھی، لفظ واحد کے تھے، نبی مجبور تھے، اس لیے واحد لے کر گئے اور باقیوں کو چھوڑ کر گئے، لفظوں میں گنجائش نہ تھی اور لفظ واحد کے تھے۔ اگر ہوتے جمع کے گنجائش ہوتی بڑی، پھر تم دیکھتے نبی ان کو بھی لے جاتے، ان کو بھی لے جاتے، ان کو بھی لے جاتے۔ اللہ نے جمع کے لفظ ڈھیر سارا لفظ نازل کر کے اجازت دے دی، اور میرے رسول اجازت ہے جو جو آ سکتا ہے لے آ، میری طرف سے پابندی نہیں ہے، پر ایسا سچا ہو کہ جھوٹوں پہ لعنت کر سکے۔ میں جملے کو آسان کروں، جی سارے پڑھے لکھے ہیں، مجھے میں مطمئن ہوں، بالکل آپ نے حق ادا کر دیا، جیسے سننا تھا ٹھیک ہے گرمی ہے جی، لیکن آپ نے جیسے سننا تھا ایسے ہی سمجھا، اس لیے میں جملے کو آگے پڑھ رہا ہوں، اگر نہ سمجھتے میں چھوڑ دیتا۔ جی یہ آگے پڑھنا دلیل ہے کہ آپ نے سمجھ لیا۔ جی کیا خیال ہے جی عاشق رسول میرا سنی شیعہ بھائی، ذرا یہ بتائیں کہ اگر اکیلے نبی چلے جاتے اور ہاتھ اوپر کر کے میدان میں جھوٹوں پر کر دیتے لعنت، اپنے عقیدے کو حاضر کرو، مومن کمی کو جواب دو کہ اکیلے مانا تنہا چلے جاتے اور لعنت کر دیتے جھوٹوں پر، عذاب آتا یا نہ؟ اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، کلیئر بتاؤ۔ آتا پر کیا وجہ ہے کہ جب اکیلے جانے سے عذاب آ جاتا پھر کیا ضرورت ہے جو بچے چل نہیں سکتے ان کو اٹھا لیا؟ مجھے وجہ بتائیں پھر میری تقریر ختم ہوگی، نہیں تو 1 گھنٹہ اور پڑھوں گا۔ جی مجھے بتائیں، ریزن کہتے ہیں وجہ بتائیں، سبب بتائیں، کاز بتائیں، راز بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ جب اکیلے جانے سے عذاب آ جاتا، جو بچے نہیں چل سکتے ان کو اٹھا لیا، جو خاتون کبھی بہر آئی نہیں وہ چادر برقعے میں ملبوس اسے بھی ساتھ لے لیا، علی کو بھی ساتھ لے لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر سمجھ آئے تو لے لو، نہیں تو مومن کمی سے سن لو۔ اور میرا دوست اگر اکیلے نبی چلے جاتے، میری طرف دھیان کامل کمپلیٹ جی، اگر اکیلے نبی چلے جاتے حکم یہ تھا کہ میرا رسول ٹوٹلی سچے لاؤ۔ حکم کیا تھا بولو؟ سب سچے لاؤ، کل سچے لاؤ، جمی سچے لاؤ، سب کے سب ٹوٹلی لاؤ، کسی سچے کو گھر میں چھوڑنا نہیں۔ اگر اکیلے چلے جاتے دنیا یہی سمجھتی رہتی سچے فقط ایک رسول تھے، بولے یعنی اور کوئی سچا نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے سب سچے آئیں، اکیلے چلے جائیں تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فقط ایک رسول سچے ہیں، کوئی اور سچا نہیں۔ لیکن جتنے سچے تھے نہیں چل سکتے تو اٹھا لیا، انگل سے لگا لیا، اب چادر میں ملبوس ساتھ لے لیا۔ جتنے سچے تھے توجہ میرا دوست، نبی نے وہ ساتھ اپنے لے لیے۔ اگر اکیلے چلے جاتے کلےوال میں، او میرے دوست مجلس سننے والا قرآن اور نتیجہ لیتے جا کہ اگر اکیلے چلے جاتے دنیا آج بھی سپیکر پھاڑ کے گلے پھاڑ کے یہ تقریریں جھاڑتی کہ سچے ایک رسول ہے اور کوئی سچا نہیں، اور سچے کے مقابلے میں آتا ہے جھوٹا، سچے کے مقابلے میں آتا ہے جھوٹا، سچا فقط ایک رسول، بس جھوٹا بھی فقط وہ جو رسول کے مقابلے میں آئے، اور کوئی جھوٹا نہیں، جھوٹا فقط وہ جو رسول کے مقابلے میں آئے۔
پیمانہ ایک بنے گا بس، سچے رسول، جھوٹا وہ جو فقط رسول کے مقابلے میں ہے بس۔ نبی نے ایسے نہیں کیا، جتنے سچے تھے سب کو ساتھ لے جا کر بتا دیا، او میرا کلمہ پڑھنے والا، جس طرح میں محمد سچا، میرے مقابلے میں آنے والا جھوٹا، میرے ساتھ جانے والا علی ہے سچا، اس کے مقابلے میں آنے والا بنے گا جھوٹا۔ حسنین ہیں سچے، ان کے مقابلے میں آنے والے بنیں گے جھوٹے۔ میں محمد کے ساتھ میدان مباہلہ میں جانے والی فاطمہ ہے سچی، اس کے مقابلے میں آنے والے بنیں گے جھوٹے۔ جب بنیں گے جھوٹے دنیا چپ رہے، قرآن چپ نہیں کرے گا۔ قرآن کہے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایسے جھوٹوں پر قرآن کل بھی لعنت کرتا تھا، آج بھی کرتا۔ مجھے نہیں معلوم بات سمجھ آئی ہے یا نہ، خدا جانتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ادب کے دائرے میں ہاں جی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ تک بات پہنچاؤں کہ مباہلے کا ٹاپک کیا ہے۔ اور میرا دوست نہیں سمجھا سکا مومن کمی، میں نے یہاں پر عشرہ محرم پڑھا ہے، یہاں ابھی جو عشرہ گزرا جی، اسی عشرے کا قاری جی، اسی عشرے کا جی روضہ خان خطیب بندہ حقیر تھا، اور میں نے عرض کیا، ابھی بھی عرض کر دو جی، اور میرا دوست آپ سے دنیا پوچھے گی، مومن کمی واپس اسلام آباد چلا جائے گا، آپ سے دنیا کہے گی کہ کیا راز تھا کہ بچے نبی نے، حالانکہ 2 بچے ہیں، ماں بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، ایک بچہ ماں کے حوالے کر دیتے، کہاں بیٹھے ہو، ایک بچہ جو ہے باپ کے حوالے کر دیتے، لیکن نبی خود بوڑھے بزرگ ہیں، دونوں کو خود لے لیا، نہ ماں کے حوالے نہ باپ کے حوالے۔ اور کلے وال کے چپ چاپ ساتھیوں، اور اگر نبی یہ بچے ماں کے حوالے کر دیتے، آج دنیا یہ کہتی کہ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب ماں قدم گھر سے باہر رکھتی ہے بچے ساتھ چل دیا کرتے ہیں، یہ بچے عادت مطابق مباہلہ میں چلے گئے تھے، رسول نے خود اٹھا کر امت کو بتا دیا یہ بچے عادت مطابق نہیں گئے، میں رسول کی ضرورت بن کر گئے۔ جی بزرگوں کو بھی جذبات آ گئے جی، ہاں تو پھر میں جملہ بدلوں اور آسان کروں جی، سارے بیدار ہیں آخر تک جی، ہاں میں مطمئن آپ نے مضمون جیسے لینا تھا ویسے لے لیا، اب جملہ لے لو۔ آج دنیا یہ کہتی ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ آئیں اگر ذہن بیدار ہے مومن کمی کا محبت سے مناظرے سے ہٹ کر پیار کی دنیا میں یہ جملہ سن لو، نبی نے 23 ذی الحجہ کو جی 24 سے ایک دن پہلے جب وہ آ گئے تھے ان کو توحید سمجھانے کے لیے، مناظرہ کس چیز پہ تھا؟ توحید پہ۔ النبی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ نبی ہے اور عبد خدا ہے، نبی ہے اور عبد خدا ہے۔ وہ کیا بولتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا۔ توحید پہ مناظرہ تھا، مناظرہ کرنے والا کون؟ رسول اللہ۔ کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ سارا دن نبی تورات پڑھتے رہے پر ان سے توحید نہ منوا سکے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ سارا دن انجیل پڑھتے رہے پر توحید نہ منوا سکے، زبور پڑھی نہ منوا سکے، عقلی دلیل دیے نہ منوا سکے، قرآن پڑھا نہ منوا سکے۔ چپ چاپ ساتھیوں اب مجھے بتا دے کہ رسول اللہ کون ہے جن پر قرآن نازل ہوا؟ جو مالک قرآن ہے، ارے جو وارث قرآن ہے، جو خود مالک و وارث قرآن کا کتاب کے ذریعے ان سے توحید سارا دن منواتا رہا اور نہ منوا سکا اور ان کو اہل بیت کی ضرورت پڑی۔
نہیں سمجھا سکا، میری زبان میں کوئی لکنت آ گئی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور جب رسول، جب خود امتی نہیں، خود رسول، امت کی بات نہیں کر رہا، خود رسول مالک قرآن، وارث قرآن، سارا دن قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے توحید منواتے رہے، پر ان کو توحید کتاب کے ذریعے رسول نہ منوا سکے، اور خود رسول کو اہل بیت کی ضرورت پڑی۔ اور جب خود رسول کو صرف توحید منوانے کے لیے اور بغیر اہل بیت کے تنہا کتاب کافی نہ ہو سکی، تو ایک امتی کو بغیر اہل بیت کے تنہا کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچ سکی۔ ماشاءاللہ آپ کے چہرے بتاتے ہیں بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ میں مطمئن ہوں کہ مضمون سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے جی، سمجھ آیا ہے تو پھر جملہ آسان کرو جی کلےوال اور اس کے آس پاس سے، لالا موسیٰ گجرات سے آنے والے دوستو، آج اگر کہو نا یا رسول اللہ مدد، فتویٰ آ جاتا ہے شرک بدعت، یا علی مدد شرک بدعت۔ جی آئیں، رسول اللہ کو تو مانتی ہے دنیا یا نہ؟ جی یاد رکھو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ کو مانتا ہے۔ حکم رسول میں اگر گڑبڑ کرے گا تو ایمان کی چھٹی، کلمہ دوبارہ پھر پڑھے۔ بات سنے، اور جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد شرک ہے، یا علی مدد کہنا بدعت اور شرک ہے، مومن کمی کا جملہ نوٹ کرے۔ آؤ میں لے چلوں آپ کو، آنکھیں بند کریں، میرے ساتھ چلیں میدان مباہلہ میں۔ اگر یا علی یا یہ مدد کہنا شرک ہے، اور روک رسول اللہ کو میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے نہ جائے علی ولی کے دروازے پر، اور مباہلہ میں لے جانے کے لیے علی کو، حسن کو، زہرا کو لے کر جو گئے ہیں، یہ یا علی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یا حسن مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو، یہ حسین مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کو سمجھے یہ وہ بولے، یہ فاطمہ مدد نہیں تو اور مباہلہ کیا ہے؟ یہی آج بچے مجھے سوال کرتے ہیں، فون آ جاتے ہیں، فلاں یونیورسٹی سے کال کر رہا ہوں، فلاں جی میرا نام، جی فلاں اسکول سے، فلاں کالج سے۔ کیا بات ہے؟ صحیح ہم یزید پہ کرتے ہیں لعنت، اور ہمارے کلاس فیلوز ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں یزید پر لعنت؟ توجہ، جو انہوں نے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا۔ آپ بھی ذہن حاضر ہوں تو جواب پیش کر دوں، سب کا ذہن حاضر ہے۔ اور میرا دوست، مباہلہ میں سچوں نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر۔ میدان مباہلہ میں پنجتن ہیں سچے، نبی نے سچے فقط بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے۔ توجہ، مباہلہ جی ہاں بالکل، آپ کا ذہن سلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ آئیے میرے محترم برادر معزز، جی اب جی سوال آ گیا ہے تو جواب لیں، اور پھر میں سمیٹنے کی پھر کوشش کروں گا جی، پر یہ بات پہنچنی چاہیے۔ یعنی نبی نے سچے میدان مباہلہ میں فقط زبان سے بتائے نہیں فقط، بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے ہیں۔ دیکھ لو یہ ہیں سچے، ان کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ بنیں گے جھوٹے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو دنیا کہتی ہے کہ یزید پہ لعنت کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں مومن کمین بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ مباہلہ میں جانے والا حسین ہے سچا، اس کے مقابلے میں آیا ہے یزید، وہ کیا بن گیا؟ مقابل حسین کے، سچے کے مقابلے میں آنے والا یزید بنا جھوٹا۔
وہ چپ چاپ ساتھیوں بے شک چپ رہو، سمجھو تو صحیح نا۔ یزید آیا حسین کے مقابلے میں، وہ بنا جھوٹا۔ جب وہ یزید بنا جھوٹا تو پھر قرآن کہتا ہے وہ ہے کاذب۔ پھر دنیا پاکستان چپ رہے، قرآن چپ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایسے جھوٹے یزید پہ قرآن کل بھی لعنت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ جی بالکل بالکل، جی اس لیے تو جی موضوع عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ توجہ ہونی چاہیے، نتیجہ رزلٹ، کہ جتنے سچے تھے وہ میدان میں آ گئے۔ ایسے جی آپ کے ذہن میں یہ سوال بار بار گھوم رہا ہے کہ کیا وجہ تھی؟ نصابی تو جمع، یہاں پر رسول اللہ 3 خواتین کا انتخاب کرتے، ایک بیٹی کی جگہ پر، ایک زوجہ کی جگہ پر، ایک ماں کی جگہ پر 3 خواتین ہوتی۔ اور دوست یہ انتخاب نہ تیرا نہ میرا، انتخاب رسول اللہ کا۔ رسول اللہ نے اس بیوی کا انتخاب کیا، توجہ، جو ہے تو ایک پر ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں تینوں معنی ادا کر رہی ہے۔ محمد کی بیٹی بن کر جا رہی ہے، حسنین کی ماں بن کر جا رہی ہے، اور علی کی زوجہ بن کر۔ جی اس لیے جملہ کہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اے سیدہ زہرا کو دیکھا نصارہ نجران نے، کہتے ہیں معافی مانگتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے۔ معافی مانگتے ہیں، زہرا آ رہی ہے، مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ بابے کے منبر کے سامنے 3 گھنٹے تک کھڑی رہے۔ آؤ عزادارو پرسہ دو۔ جی اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کربلا، آج دنیا مجھ سے پوچھتی ہے مومن کمی بتاؤ یہ اچانک شام غریبہ آگ لگ گئی نہ، میں کہتا ہوں جو آگ در بطول پر لگی تھی اس کے شعلے جا پہنچے کربلا، اور پھر وہاں کیفیت کیا تھی؟ آل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے دن کے جی لباس کو آگ لگ گئی۔ پتہ نہیں آپ کو کسی ذاکر عالم نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا، سن لو، تاریخ ایسے کہتی ہے۔ 4 سالہ بچی ہے امام مظلوم کی، بعض نے نام فاطمہ لکھا، بعض نے سکینہ لکھا، بعض نے رقیہ لکھا، امام کی کم سن بچی۔ تاریخ ایسے کہتی ہے شام غریبہ اس بچی کے دامن کو آگ لگ گئی جی، اور دوڑی ہے بابا بابا کر کے، بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے الیہ الیہ یا بنیہ۔ عزیزارو تاریخ ایسے کہتی ہے اس بچی کو علیحدہ اونٹ پر بٹھایا گیا اور اس بچی کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے۔ عزیزارو آپ ماتمی ہیں، پرسہ دینے والے ہیں، مجھے بتاؤ صاحب اولاد ہو، آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہیں، بتائیں 4 سالہ بچی کو علیحدہ اونٹ پہ بٹھا دیا جائے، وہ کربلا سے شام تک کیسے سفر کرے گی؟ تاریخ ایسے کہتی ہے یہ بچی کئی دفعہ اونٹ سے گر گئی۔ عزیزارو یہ قافلہ اور یہ بچی آخر شام پہنچ گئی۔ تاریخ نے یہ جملہ لکھا جی، سفیر روم کہتا ہے اس بچی کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، کس کے اس کو ذرا ڈھیلا کر دیا جائے۔ جب وہ ایک سپاہی آگے بڑھا، بچی دیکھ کر کہتی ہے تو نامحرم ہے، مجھے ہاتھ نہ لگا، رسی ڈھیلی کرنی ہے تو میرے بھائی سجاد کو اجازت ملے۔ عزیزارو اس بچی کے کانوں سے خون جاری تھا اور یہ قافلہ جو ہے جی پہنچ گیا ہے زندان شام۔ یہ بچی جو کربلا سے شام تک سو نہیں سکی تھی، مجھے معاف کر دینا، ایک تھوڑی سی مٹی کی ڈھیری بنائی، اسے تکیہ بنا کر بندھے ہوئے ہاتھوں سے دونوں ہاتھ نیچے رکھ کر یہ بچی زندان شام میں سو گئی۔ عزیزارو عالم خواب میں بابا کو دیکھا، بابے کی زیارت ہوئی۔ عزیزارو اس وقت بابے کو دیکھ کر کہتی ہے بابا تیرے بعد میں تماچے کھا رہی ہو، بابا تیرے بعد میرے گوشوارے اتارے نہیں کھینچے گئے، بابا تیرے بعد کئی دفعہ میں اونٹ سے گر گئی ہو۔ عزیزارو
بچی کی آنکھ کھل گئی، بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھی، ختم کر دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے عزیزانو کہ بچی کے رونے کی آواز سے آواز بلند ہوئی، اور اس وقت امام کا سر ڈھلی رات کو زندان شام میں لایا گیا۔ بچی نیند سے اٹھی ہوئی تھی، اور جیسے رومال ہٹایا بابے کا کٹا ہوا گلا، تازہ بہتا خون، بچی نے بابے کا سر اٹھا لیا اور بچی نے بابے کا سر سینے پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، دیکھ کر کہتی ہے بابا پہلے آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، پر بابا اب آپ سو جائے میرے سینے پر۔ بچی مٹی پہ لیٹ گئی ہے، چھوٹی اولاد والا بابے کا سر سینے پہ رکھ کر عربی میں 3 نوحیں پڑھتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے، بابا مجھے اس سے کرے بچپن میں یتیم کس نے بنایا۔ عزیزانو اس کے بعد 2 جملے کہے، دیکھ کر کہتی ہے بابا تیرے بعد میرے گوشوارے اتارے نہیں کھینچے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ ایک جملہ کہا اور سانس رک گیا، دیکھ کر کہتی ہے بابا میرے اوپر ظلم کو اتنا ہوئے کہ اب تو میری ہڈیاں درد کرتی ہے۔ اس وقت سانس رک گیا، سجاد امام دوڑے، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جنازہ تیار ہوا، میں نہیں پڑھتا، ایک روایت التماس سے دعا، بچی کو دفن کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ظالم کے دور میں نہر کھودی گئی قبرستان کے پاس سے، اور اس میں جیسے پانی چھوڑا اس پانی کا سلابہ غریبوں کی قبروں پہ آنے لگ گیا۔ سید ہاشم قبرستان کے مجاور، اس کی 3 بیٹیاں، یکے بعد دیگرے ان کے خواب میں یہ بچی آئی، اپنے بابا سے کہہ دو میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، اپنے بابا سے کہہ دو پیاسے باپ کی پیاسی بیٹی ہو، میں مظلومن بھی ہوں پردیسن بھی ہو۔ عزیزانو سیدزادی نے خواب اپنے بابا کو سنایا، سید ہاشم اٹھے، بیٹیوں کو لیا، سیدزادیوں کو ساتھ کیا، ڈھلی رات کو آ کر قبر کھولی، کیا دیکھا قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے معاف کرنا، اس نے اپنی بیٹی سے کہا بڑھ کر جنازہ اٹھا لو، اس کی بچی آگے بڑھی، رو کر کہتی ہے بابا یہ بچی تو میلے قمیض میں دفن ہے، اور وہ قمیض ایک طرف سے جلا ہوا ہے، لگتا ہے شام غریبا اس بچی کے قمیض کو آگ لگ گئی، اور ماتم کا رضادار، اس کی دوسری بچی آگے بڑھی، اور جیسے بڑھی ماتم کر کے کہتی ہے بابا یہ بچی کے تو ابھی تک ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کی تو رسیاں ہی نہیں